سوال آیا ہے کہ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، تو کیا کوئی شخص عشاء کے بعد عام مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، چاہے دینی مجلسیں ہو یا فنکشن ہال کی دعوت ہو، تو کیا یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے یا قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری مسلم کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء. ذرا بچے کو خاموش کرائیے بھائی، بہت دن کے بعد پروگرام ہو رہا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی اگر عشاء سے پہلے سوتا ہے اور عشاء میں اٹھنے کی اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور نہ اس کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، یوں ہی سو گیا مغرب کے بعد اور عشاء میں اٹھنے کی تیاری بھی نہیں ہے اور نہ اس نے اسباب اختیار کیا، تو وہ آدمی گناہگار ہے، صغیرہ گناہ ہے. اسی طرح عشاء کے بعد بلا وجہ جو غیر ضروری باتیں کی جاتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی زندگی سے، عام باتیں وہ بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں، تو علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. لیکن عشاء کے بعد ایسی مجلسیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مصلحت عامہ سے ہو، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے عشاء کے بعد گفتگو کی، یا حدیث بخاری وغیرہ میں سمر کا لفظ آتا ہے کہ آپ نے کچھ ضروری باتیں کی، مسلمانوں کے مصلحت سے متعلق ہو یا اپنی بیوی بچوں سے متعلق ہو، اس کی گنجائش ہے. لیکن عام طریقے سے جو فنکشن ہال کی جو دعوت ہوتی ہے یا بڑے بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے صریح خلاف ہے. اس لیے سلف صالحین عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرتے تھے اور جلدی اٹھا کرتے تھے. ہر دور ہر زمانے میں اہل علم کی یہی شان رہی ہے، اہل اللہ کی یہ پہچان رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. متقی بندے وہ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ شروع رات میں سوتے ہیں اور آخری رات میں اٹھتے ہیں. اب دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جلدی سویا کرتے تھے. حضرت ابن عباس والی روایت میں دیکھ لیجئے کہ ام سلمہ حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جلدی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اب بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جلدی سو گئے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد سلف صالحین جلدی سویا کرتے تھے. دور حاضر کے بعد محدثین کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد اگر ٹیلی فون لگاتا تو ان کا ٹیلی فون جو ہے نہیں اٹھایا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلدی سویا کرتے تھے اور اس کی برکت سے انہوں نے رات میں اٹھ کر بڑی بڑی کتابیں لکھی، تالیف کی، عبادت کی. مولانا آزاد کے بارے میں دیکھیے، خود ان کی کہانی، آزاد کی کہانی، خود ان کی زبانی، بچپن سے لے کر آخری زمانے تک صبح خیزی کی عادت تھی اور اسی لیے ان کی اکثر کتابیں فجر سے پہلے کی ہے. ہندوستان میں سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نبوی پر رحمۃ اللہ علیہ میں لکھی، فجر سے پہلے لکھی. تو اس لیے سلف کی جو ایک لمبی تاریخ ہے کہ سلف صالحین عشاء کے بعد جلدی سویا کرتے تھے، الا یہ کہ وہ امور جس کا تعلق مصلحت عامہ سے ہو، ایک یا بھی بچوں سے متعلق ہو. عام جلسے جلوس نہیں ہوا کرتے تھے. یہ صریح حدیث کے خلاف ہے. نمبر 2، یہ انسانی صحت کے خلاف بھی ہے. نمبر 3، یہ لوگوں پر ظلم بھی ہے کہ آپ کے شور ہنگامہ کرنے سے لوگوں کا ماحول خراب ہوتا ہے، آوازیں ہوتی ہیں. جیسے رات میں عشاء کی نماز کے بعد چاہا کہ میں جا کر کے وہاں پر کوئی سامان خریدوں، لیکن اسلام کے نام پر بدنما داغ لگانے والے، شیعت کے روپ میں اسلام کا نام لینے والے لوگوں کو دیکھا کہ ڈنکا بجا رہے ہیں اور مسجد کے ارد گرد اتنا شور ہنگامہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطانوں کی پوری فوج جو اتر گئی یہاں پر. تو یہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اور لعنت ہے ایسی مجلس پر، اور لعنت ہے ایسے فنکشن ہال پر، اور لعنت ہے ایسے پروگراموں پر، کیونکہ یہ سب شریع کے خلاف ہے. اسی میوزک اور گانا بجانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے چہروں اور شکلوں کو سور اور بندروں سے بدل دیا. اور آخری زمانے میں اذا کثر المعاصی یکون فی آخر هذه الامه خسف ومسخ وقذف.
آخری زمانے میں 3 قسم کا عذاب آئے گا. عمران بن حسین کی حدیث ہے. خسف، لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. مست چہروں اور شکلوں کو بندر و سور سے بدل دیا جائے. خط آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. آپ دیکھیے ابن ماجہ کی بے شمار حدیثیں میں. یہ وہ لوگ راتوں رات گانا بجانا کرتے رہے. یہ گانا بجانا کریں گے، میوزک بجائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بلڈنگ کو گرا دے گا، یہ پہاڑ کو گرا دے گا، اور جو باقی رہیں گے اللہ ان کے چہرے کو بندروں اور سور سے بدل دے گا. تو بندر اور سور سے بدلنے کی 2 تفسیر ہے. ایک تو واقعی بندر اور سور سے اللہ بدل دے گا، یا یہ جو بندر اور سور کی جو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، وہ داخل کر دے گا. عالم اسلام کے حالات اتنے خراب ہیں، دشمنان اسلام کے اس قدر حملہ ہے، اور ارض مقدسہ، ارض مبارکہ جو مسلمانوں کے خون سے لالزار ہے، اور ان مسلمانوں کو عیاشی سے اور اس ظلم اور سرکشی سے دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. کب ہوش آئے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد کسی قسم کا اجتماع کرنا یا پروگرام منعقد کرنا یا لمبے لمبے جلسے کرنا، یہ صریح حدیث کے خلاف ہے، سلف امت کے خلاف ہے، مصلحت عامہ کے خلاف ہے، اور ملک کے نظم و نسق کو خراب کرنے والی چیز ہے. چنانچہ جب تک میں گلبرگہ میں تھا، وہاں کی پولیس جو ہے وہ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جو ہے پولیس گھومتی تھی، ڈنڈے مارتی تھی، کہا جاؤ سونے کے لیے. الحمدللہ. تو بہرحال یہ چیز اصل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اب اس کے خلاف لوگ اپنی دلیلیں جو بھی دیں، لیکن قرآن و حدیث سے دلیل ہم کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ہاں ابو ہریرہ جگتے تھے اس لیے کہ حدیث یاد کرتے تھے، اور علماء جگتے تھے اس لیے کہ علم حدیث کی خدمت کرتے تھے. لیکن عام گفتگو کرنا، جس کی گفتگو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو آپ عشاء کے بعد ہی میں رکھیں گے تو یہ یقیناً حدیث کے خلاف ہے. الا یہ کہ جو بالکل ضروری اور نیسیسری ہو تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم.